السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا ومحمدلا ومصلیا ومسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، رواہ الامام الہمام الترمذی فی جامعہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کی ماں فاطمہ، جس کا نانا نبی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ معزز دوستو، آج 20 اگست 2021 بروز جمعۃ المبارک ہے، اور یہاں جامع مسجد ابراہیم علیہ السلام سرجانی ٹاؤن سیکٹر نمبر 6 میں حضرت مولانا مفتی اختر حسین دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، محرم الحرام کی 10 تاریخ اور سن 61 ہجری نواسۂ رسول شہزادہ بطول حضرت امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت ہے۔ شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر ہم تھوڑی گہرائی میں اتر کے دیکھیں تو یہ دراصل 2 چیزوں کا نام ہے۔ نمبر 1 سجدے کی حفاظت، نمبر 2 پردے کی حفاظت۔ اس جیسی قیامت آل رسول پر شاید کبھی برپا ہو جو یہاں ہوئی، لیکن کسی خاتون نے اپنا پردہ نہیں کھولا، اور شہدائے کربلا میں کسی نے اپنا سجدہ بھی نہیں چھوڑا۔ اگر ہم واقعہ کربلا کو 2 لفظوں میں کہہ دیں تو سجدے اور پردے کی حفاظت کا نام واقعہ کربلا ہے۔ عین جنگ کے موقع پر بھی، جس وقت جنگ اپنی زوروں پر ہے، حضرت امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے ظہر کی نماز صلاۃ الخوف کے اوپر ادا فرمائی ہے۔ اس سے سمجھ آیا کہ نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے، تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے۔ تو نماز کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ بھائی شہید ہو گیا، بھتیجے شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، بھانجے شہید ہو گئے، اپنی آنکھوں کے سامنے شیرخوار بچوں کو تڑپتے دیکھا، لیکن آل رسول کی خواتین میں خصوصاً ان کی سربراہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا کی لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ کی صاحبزادی نے اپنے سر کا پردہ نہیں کھولا۔ میرے دوستو، واقعہ کربلا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم واقعہ کربلا میں صرف وہ بات کریں جو عام طور پہ کی جاتی ہے۔ میں آپ کے سامنے واقعہ کربلا کے ان گوشوں کو رکھوں گا، شاید اگر تاریخ کا مطالعہ بندہ رکھنے والا نہ ہو تو آپ پہلی مرتبہ اس بات پر غور کریں گے۔ آپ توجہ رکھیں، میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے یزید کی سلطنت کو ظلم کی سلطنت سمجھا، یزید کی حکمرانی کو ظلم کی حکمرانی سمجھا، تو اسے تسلیم نہیں کیا۔ جب حضرت امام حسین مکہ مکرمہ سے چل کر میدان کربلا کی طرف چل رہے ہیں تو اس وقت وہاں کا جو گورنر تھا وہ گورنر نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ صحابی تھے، لیکن جب یزید کو پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کے بلایا تو اس نے گورنر کی تبدیلی کی، صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو ہٹایا اور اس کی جگہ ایک ظالم عبید اللہ بن زیاد کو رکھا۔ عبید اللہ بن زیاد ظالم تھا، منہ پہ کپڑا اوڑے ہوئے، گویا پرانے زمانے کا ماسک پہنے ہوئے یہ بندہ آیا، اور جب یہ قصر عمارت پہ کوفہ کی گورنر ہاؤس پہ آیا تو جو کوفی خط لکھ کے حضرت امام عالی مقام کو بلا چکے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ حضرت امام حسین ہے، لیکن جب وہ یہاں آیا اور اس نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا تو کوفیوں نے دیکھا بھئی یہ تو وہ ظالم ہے، اور اس نے اعلان کیا بھی میں آپ کا گورنر بن کے آیا ہوں اور آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔
یہ سارے تحفے کو دیکھنے لگے۔ اس نے نیام سے تلوار نکالی اور سامنے کر دی، کہا یہ دیکھا، یہ میں تحفہ لایا ہوں جو یزید کی بیعت سے نکلے گا اور حسین ابن علی کا ساتھ دے گا، میری تلوار اس کے ساتھ فیصلہ کرے گی۔ یہ اتنے بزدل تھے، یہ اتنے بے وفا تھے، یہ ہزاروں بندے جو حضرت امام حسین کے استقبال کے لیے خط لکھ کے بلانے والے تھے، ایک تلوار کو دیکھ کے اپنے وعدے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا، ایک ہی تلوار پہ۔ ان ظالموں نے جو ظلم کی تاریخ رقم کی ہے، یہی ظالم اس کی فوجی بنے ہیں، یہی ظالم ان کی آرمی بنے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب سامنے تشریف لائے تھے تو حضرت حسین نے خط کی بوریاں الٹ کے رکھ دی تھی اور انہیں کہا تھا کہ تم نے خط نہیں لکھے، یہ تحریریں تمہاری نہیں ہے، شیس ابن ربی تو نے نہیں لکھا، فلاں تو نے، ایک ایک کا نام لے کر کہا یہ آپ لوگوں نے ہمیں بلایا تھا اور آپ ہی نے یہاں ہمارے خلاف قتل کے سامان کے معاملے کو جمع کرنا شروع کر دیا، یہ کیا معاملہ؟ بہرحال میری بات کا مطلب ان لوگوں نے روایتی بے وفائی کی ذمہ داری پیش کی۔ یہ وہ طبقہ ہے کوفہ کا رہنے والا جس نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا تھا، ان کی ران پر یا مذل المؤمنین کہا تھا اس وقت جس وقت انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی، اور اس وقت جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ اور سربراہ تسلیم کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کوفہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے ہیں۔ آج بھی اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ جنت البقیع جائیے، جنت البقیع میں اما فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی قبر انور کے ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی قبر موجود ہے۔ یہ وہ لوگ تھے تو بے وفا، تبھی تو صحابہ کرام کی اولادوں نے حضرت حسین کو چلتے وقت مکہ مکرمہ سے کہا تھا اے حسین ابن علی آپ مت جائیے، یہ بے وفا طبقہ ہے۔ حضرت حسین نے کہا انہوں نے مجھے اللہ کے واسطے دیے، آؤ ہماری دینی رہنمائی کرو، میں تبھی جانا چاہ رہا ہوں۔ ہزاروں خطوط ہیں۔ مکہ کے صحابہ نے کہا پھر آپ ایک بندہ بھیجیے، پہلے چیک کرے وہ جا کر یہ آپ کے ہیں، بات کو مانتے ہیں تو سفر کیجئے ورنہ نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہما کو بھیجا تھا۔ جب وہ گئے تھے انہوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت بھی کی، وعدے بھی کیے، وفا کے وعیدیں بھی، ساری باتیں کر کے وفا کے وعدے وعید کر کے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے تصدیقی خط لکھ دیا اے حسین ابن علی آپ تشریف لائیے۔ حضرت حسین چلتے ہیں، پیچھے منظر نامہ بدل جاتا ہے، معاملہ ہل جاتا ہے، اور جو لوگ آج تک ساتھ دینے کا دم بھر رہے تھے یہی قاتلین کی صف میں نظر آتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا پس منظر کی جھلکی، بلکہ پس منظر نہیں تہ منظر کی جھلکی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے کہ یوں ہوگا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو راستے پر اطلاع ملی کہ جس نمائندہ کو میں نے بڑا بنا کے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا انہوں نے ظالموں نے اسے بھی شہید کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بھی ہیں، حضرت حسین کے ساتھ مسلم بن عقیل کے دو بڑے فرزند بھی ہیں اور باقی لوگ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے بدلہ لینا ہے اپنے بھائی کا، ہم چلیں گے۔ جتنے ساتھی مکہ سے لے کر زبالہ تک حضرت حسین کے ساتھ بطور تعاون چلے تھے یہ واپس گئے ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ اعلان کیا تھا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ 72 آدمی بچے تھے جن میں 21 اہل بیت کے افراد ہیں، سادات ہیں، گویا اولاد علی اور آل نبی ہے، اور 51 ان کے ساتھی اور مددگار تھے۔ یہ لوگ گئے ہیں میدان کربلا میں۔ اس وقت جب حضرت حسین پہنچے فرمایا میں 3 باتیں کرتا ہوں، یا تو میں جہاں سے آیا میں واپس ہی جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے بے وفائی کر دی، اگر یوں نہیں ہے میں مسلمانوں کی کسی سرحد پہ جا کر دعوت جہاد کے لیے جانا چاہ رہا ہوں، اگر یوں بھی نہیں تو مجھے ڈائریکٹ یزید سے گفتگو کرنے دو، میں خود اس سے جا کر دمشق میں اپنے معاملے کو نمٹا لوں گا۔ حضرت حسین کی یہ 3 شرطیں عمر بن سعد نے لکھ کر ابن زیاد گورنر تک بھیجی۔ بظاہر ابن سعد نے خط پڑھا تو کہا بات تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، لیکن ایک ملعون جسے دنیا شمر کے نام سے جانتی ہے، یہ شمر ابن ذوالجوشن، یہ بظاہر حضرت علی کا دم بھرنے والا تھا لیکن یکایک بدلنے والا ہے۔ جنگ صفین میں یہ حضرت علی المرتضیٰ کی فوج کے ایک حصے کا کمانڈر تھا، حضرت علی کا محب تھا، لیکن اس کے دل میں بغض ہے۔ اس نے کایا پلٹانے کے لیے اس نے پاسا پلٹا اور کہا ابن زیاد اس حسین کو نہ چھوڑنا، اگر تم اپنی حکومت کو چاہتے ہو مستحکم رہے، چاہتے ہو پرامن رہے، چاہتے ہو حالات ٹھیک رہیں، تو اسے کہو میری بیعت کر لے یزید کے لیے میرے ہاتھ پہ۔ تو
तो इब्न ज़ियाद ने कहा फिर तू कमांडिंग करके जाएगा, कमांड बन के जाएगा, मैं तुझे कमांडर बनाता हूँ। कहा जी मैं जाऊंगा। ये शिमर बंदे लेकर इब्न ज़ियाद के हाथ से निकला और यहाँ आया और कहा हम आपको वापस नहीं जाने देंगे, अगर आपने यजीद की बैत करनी है तो हमारे गवर्नर के हाथ पे बैत करें। हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु का पसीना यजीदों के खून से भी अफजल है। जो यजीद के हाथ में हाथ देकर बैत न करे वो इब्न ज़ियाद के हाथ में हाथ देगा। क्या फिद्दी का शोरबा। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ने इनकार फरमाया। उसके मुकाबले में बल्कि उसके नतीजे में ये जो जंग हुई है ये 72 शुहदा हैं। खुदा की कसम इतना जुल्म और तशद्दुद के रिवायात मौजूद हैं, अगर मैं उनके बातें आपके सामने कहना शुरू कर दूं, यकीन माने मैं जुमला कहता हूं इस पर मैं बेजा नहीं बल्कि बजा हूं कि अगर पहाड़ के सीने में भी रब ने दिल रखा होता तो शायद वो भी रेजा रेजा हो जाए। इन लोगों ने क्या से क्या नहीं किया। इन्होंने जो यहाँ जुल्म और तशद्दुद का बाजार गर्म किया है, सबसे पहले जिस पर 72 तनों में 72 शुहदा में पहला वार लगा है वो हजरत अलीउल मुर्तजा का बेटा और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली का भाई है। ये भी तारीख का एक जुल्म है कि लिखा हो तो सब कुछ है लेकिन सुनाई सिर्फ हजरत हुसैन की शहादत जाती है, बताई सिर्फ हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु या ज्यादा ले दे के हजरत गाजी अब्बास अलमदार रजी अल्लाह अन्हु की बात सुनाते हैं। हालांकि यूं बात नहीं है मेरे दोस्तों। जालिम अगर यजीद था, जालिम शिमर था, तो जालिम वो खतीब भी है, जालिम वो साहिब मिंबर भी है जिसने इसको हक के तौर पे पूरा बयान नहीं किया। मैं पूरी बात कर रहा हूं। हजरत अलीउल मुर्तजा के एक फर्जंद नहीं, मैदान करबला के शुहदा में 9 बेटे अलीउल मुर्तजा के ज़बह हुए हैं। 9 बेटे हैं, उनके नाम नहीं बताए जाते, उनके कारनामे नहीं बताए जाते। आओ मैं पूरे के पूरे 9 बेटे आपके सामने रखता हूं, आप जरा सुनिए कि वो हकीकत हाल है क्या। हजरत अलीउल मुर्तजा के पहले बेटे जो मैदान करबला में अपने भाई इमाम हुसैन की हिफाजत करते हुए शहीद हुए हैं, इनका नाम मोहम्मदुल औसत इब्ने अली है। ये मोहम्मदुल औसत इब्ने अली हजरत फातिमा से बेटा हजरत अली का तो नहीं है। ये किस बीवी से बेटा है? अगर ये बात खुले तो जो लोग छुपाना चाहते हैं इनके राज खुल जाएंगे, इसलिए इस शहीद का जिक्र नहीं किया जाता, करते हैं तो दबे लफ्जों से गुजर जाते हैं। भाई उसकी वजह यह है हजरत अलीउल मुर्तजा का ये बेटा हजरत अली की बीवी उमामा बिन्ते अबिल आस रजी अल्लाह अन्हुमा से पैदा शुदा है। ये उमामा कौन है? हजरत अली की बीवी कैसे बनी है? मेरे दोस्तों, कराची के गयूर मुसलमानों, आपने पढ़ा सुना होगा जिस वक्त अम्मा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो रहा था, अम्मा फातिमा ने हजरत अलीउल मुर्तजा को फरमाया था, ए अली अगर मेरे बाद आप शादी करना चाहे तो मैं आपको एक बच्ची, एक खातून रिकमेंड कर देती हूँ, एक बच्ची का रिश्ता तजवीज किए देती हूँ। अगर आपकी शादी मेरे बाद उससे हो जाए, मेरे वाली सिफात आपको उसमें नजर आएंगी और मेरे बच्चों के लिए उसकी शफकत आपको मजीद बेहतर लगेगी। हजरत अली ने पूछा वो कौन है? अम्मा फातिमा ने फरमाया अली वो मेरी भांजी उमामा, मेरी बड़ी बहन की बड़ी बेटी, मेरे बहनोई हजरत अबुल आस लकीत इब्ने रबी रजी अल्लाह अन्हु की बड़ी बेटी हजरत उमामा है। हजरत अलीउल मुर्तजा ने हजरत फातिमा के बाद हजरत उमामा से शादी की है। हजरत उमामा रिश्ते में हजरत हसन और हुसैन की खालाजाद बहन भी लगती है और इनकी अम्मा जान भी लगती हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा का इनसे जो बेटा पैदा हुआ है उसका नाम मोहम्मदुल औसत है इब्ने अली। ये करबला का पहला शहीद है। अगर इस शहीद का जिक्र होगा तो लोग पूछेंगे ये अम्मा फातिमा का बेटा तो नहीं, हजरत अली का तो है, तो इनकी अम्मा का नाम बताएं। अम्मा जान का नाम आएगा उमामा, पूछा जाएगा रिश्ता क्या है, कहेंगे ये तो अम्मा जान फातिमा की भांजी है। जब भांजी साबित होगी तो अम्मा फातिमा 4 बहनें साबित हो जाएंगी। तो आप तो छुपाना चाह रहे थे कि अम्मा फातिमा एक बहन है, लिहाजा इस शहीद का जिक्र आमतौर पर नहीं किया जाता। क्यों भाई? ये अलीउल मुर्तजा के बेटे नहीं है, ये आले अली नहीं है, इसकी रगों में हजरत अलीउल मुर्तजा हजरत हैदर कर्रार का खून नहीं दौड़ता, ये हजरत हुसैन के भाई नहीं है। जालिम ने शहीद किया और जो बताता नहीं है वो कम जालिम है। अच्छा थोड़ा आगे चलते हैं। हजरत अलीउल मुर्तजा के दूसरे बेटे मैदान करबला के शहीद हैं। आप 72 नाम जो है ना शुहदा के, किसी किताब से उठा लें, अपने या अपने मुखालिफ की कुतुब से, आपको दूसरा नाम मिलेगा अबू बकर इब्ने अली। शायद कोई सुन न रहा हो, मैं एक बार रिपीट किया देता हूं। अबू बकर इब्ने अली
حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ابو بکر، یہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کی بیوی حضرت لیلا سے پیدا شدہ وہ بیٹا ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے شادی کی تھی، اور ابو بکر سے اپنی دوستی، اپنا پیار، اپنا تعلق، اپنی محبت کو ظاہر کرنے کے لیے اس بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ابو بکر صدیق کے نام پہ ابو بکر ابن علی رکھا۔ یہ کربلا کا دوسرا شہید ہے۔ کربلا کا تیسرا شہید عثمان ابن علی ہے۔ کربلا کا چوتھا شہید عمر ابن علی ہے۔ کربلا کا پانچواں شہید جعفر ابن علی ہے۔ کربلا کا چھٹا شہید عبداللہ بن علی ہے۔ کربلا کا ساتواں شہید عبید اللہ بن علی ہے۔ کربلا کا آٹھواں شہید حضرت غازی عباس علمدار ابن علی ہے، اور کربلا کے نام شہید امام علی مقام امام حسین ابن علی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ 9 بیٹے حضرت علی المرتضیٰ کے، ان کی رگوں میں بھی حضرت علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے۔ یہ اپنے بھائی کی حفاظت کے لیے 8 بھائی یہاں شہید ہوئے ہیں حضرت حسین کی حفاظت کے لیے۔ ان کا ذکر تو عام طور پہ نہیں ہوتا، کیوں؟ اگر ان کا ذکر آئے گا تو علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جو صحابہ کرام سے محبت کا اظہار کیا تھا اپنے بچوں کے نام رکھ کے، یہ بھی ثابت ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے پتہ نہیں کن وجوہات کی بنیاد پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، بتایا، سنایا، سمجھایا، واضح نہیں کرایا جاتا۔ تو یہ بھی تو حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، اور یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کی اولاد ہے۔ اچھا، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے 3 بیٹے حضرت حسین کے ساتھ اس سفر میں ہیں۔ تینوں کا نام علی ہے۔ بڑے کا نام علی الاکبر، دوسرے کا نام علی الاوسط، تیسرے کا نام علی الاصغر ہے۔ بڑا اور آخری علی الاکبر، علی الاصغر شہید ہیں۔ علی الاوسط جنہیں امام زین العابدین کہتے ہیں، یہ بیمار تھے، خیمے میں اپنی پھوپھا جان، اپنی پھوپھو حضرت زینب کے پاس تھے، اللہ نے انہیں غازی بنایا۔ تو حضرت حسین کے 2 بیٹے شہید ہیں، اور امام حسن کے بھی 2 بیٹے اسی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ ان کے نام بھی کتب میں موجود ہیں، 72 تنوں میں ان کے نام بھی ہیں۔ ایک بیٹے کا نام ہے قاسم بن حسن، ایک کا نام ہے ابو بکر ابن حسن۔ یہ ابو بکر ابن حسن حضرت امام حسین کا بھتیجا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہے، اور امام حسن رضی اللہ عنہ کا لخت جگر اور نور نظر ہے۔ یہ ابو بکر ابن حسن بھی میدان کربلا کا شہید ہے، یہ قاسم ابن حسن بھی میدان کربلا کا شہید ہے۔ بھئی یہ ذکر کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں اور بندہ اس جملے کو ہضم کر پائے تو میں جملہ کہتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام حضرت ابو بکر و عمر کے نام پہ رکھے، اپنے پوتے کا نام حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر ابن حسن حضرت علی نے رکھا۔ بھائی جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے صحن میں، جس گھر کی حویلی میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلے اور کودے، وہ گھر اہل سنت کا ہوتا ہے۔ جس گھر کے صحن میں، جس گھر کے آنگن میں یہ نام کے بچے کھیلیں، وہ اہل سنت کا ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا تعلق، نسبت، حضرت علی المرتضیٰ کا ساتھ اور معاملہ ان ناموں سے واضح ہو جاتا ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید کہتا ہوں، توجہ رکھنا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی ایک بیٹی ہیں ام کلثوم، ان کے 2 بیٹے عون بن عبداللہ اور محمد بن عبداللہ حضرت حسین کے بھانجے ہیں، عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بھانجے اپنے ماموں کے ساتھ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ یہ دونوں بھانجے حضرت علی المرتضیٰ کے نواسے ہیں، حضرت ام کلثوم کے بیٹے ہیں۔ ان کا ذکر بھی ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ ام کلثوم وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عمر کو جس بیٹی کا رشتہ دیا تھا اس کا نام ام کلثوم ہے۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بطن مبارک سے پیدا ہونے والی بیٹی، حضرت حسن اور حسین کی بہن، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ حضرت عمر فاروق سے حضرت علی نے کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق اگرچہ سسر پیغمبر ہیں، اگر اس رشتے کو دیکھیں تو داماد حیدر بھی ہیں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رشتہ ہوا، شادی ہوئی، اس کے نتیجے میں حضرت عمر کا بیٹا زید بن عمر جو پیدا ہوا ہے، یہ زید بن عمر اسی ام کلثوم کے بطن اقدس سے پیدا ہوا ہے، جو حضرت علی کا نواسا، حضرت عمر کا بیٹا، اماں فاطمہ کا نواسا اور حضرت حسن حسین کا بھانجا ہے۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد
حضرت علی المرتضیٰ اس بچی کی عدت گزارنے کے بعد دوسرا رشتہ کرتے ہیں. کس سے؟ حضرت علی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر بن طیار سے. جعفر بن طیار رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے بھائی ہیں، واقع موتا کے شہید ہیں، اردن کے شہید ہیں، وہاں پر ان کی شہادت ہوئی. تو ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر سے حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی بچی جو حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد بیوہ تھی ام کلثوم کا رشتہ کیا. ان سے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام عون بن عبداللہ ہے، ایک کا نام محمد بن عبداللہ ہے. یہ دونوں بھانجے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہیں اور یہ دونوں بھانجے میدان کربلا کے شہید ہیں. میرے دوستو، 2 بیٹے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی ان کے ساتھ تھے جب وہ وہاں تشریف لے گئے، لیکن 2 پیچھے رہ گئے تھے. وہ اپنے چچا حضرت حسین کے ساتھ گئے ہیں، وہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں. کل ملا کر یہ 21 افراد کا اہل بیت سے حصہ یہ میدان کربلا کے شہید ہونے کا ہے، اور 51 ان کے باقی احباب ہیں، یہ میدان کربلا کے شہداء ہیں. ہمیں ان کا بھی تو ذکر کرنا چاہیے. لیکن میں نے شروع میں جو جملہ کہا تھا میں ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں کہ حضرت حسین ابن علی نے اس کے باوجود بھی سجدہ نہیں چھوڑا، نماز با جماعت ادا کی ہے. حسینیت یہ ہے کہ آپ سے آپ کی نماز قضا نہ ہو. اور عورتوں کو پیغام یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی ان کا پردہ دری پہ نہیں آیا، تو پردہ اور سجدہ یہ دونوں ملائیں تو واقعہ کربلا سے ہمیں سبق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے. ان شہدائے کرام کا اللہ ہمیں فیض عطا فرمائے. ان کی تربت پہ اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.